وہ شامل کرتے ہیں مدینہ منورہ کو بھی خاک میں بدن، اور اس کے علاوہ وہ جارڈن اور ارد گرد کے سارے علاقے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا گریٹر اسرائیل ہے اور ہم اس کو حاصل کریں گے۔ تو اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج اگر غزہ کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اور لبنان پہ وہ بمباری کر رہا ہے اور یمن کے اوپر بھی اس نے اٹیک کیا ہے، تو جو ممالک یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل سے دوستی کر کے اور اسرائیل سے ساز باز کر کے یا خاموشی اختیار کر کے ہمیں نجات مل جائے گی، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا دنیا میں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ بادشاہ، وہ شیوخ، وہ حکمران، وہ ڈکٹیٹرز اور وہ سپہ سالار مسلم دنیا میں جو موجود ہیں، اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل سے دوستی کر کے یا خاموشی اختیار کر کے بچ جائیں گے، تو وہ نہیں بچیں گے، وہ اس سے زیادہ برا حال ہوگا ان کا۔ اس لیے یہ وہ موقع ہے کہ جس میں پوری امت کو کھڑا ہونا چاہیے فلسطینیوں کے ساتھ، اور الحمدللہ مسلم دنیا میں جو عوام ہیں ان کے دل تو فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، کبھی کم کبھی زیادہ احتجاج کی لہر بھی بنتی ہے، لیکن حکمران طبقہ اپنا رول ادا نہیں کر رہا۔ اسی طرح پوری دنیا میں یہ بھی ایک منظرنامہ سامنے آیا کہ ایک طرف یو این او کا اجلاس ہو رہا تھا اور دوسری طرف اسرائیل نہ صرف غزہ پہ بلکہ لبنان کے اوپر حملہ آور تھا، اور کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اور وہ دھڑلے سے سارے کام کر رہا ہے، اور جتنے بھی وہ ویپنز استعمال کر رہا ہے وہ زیادہ تر امریکہ کے دیے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب بہت سے باضمیر لوگوں نے، پاکستان کے لوگوں نے بھی واک آؤٹ کیا تھا پرائم منسٹر کی قیادت میں، تو اور بہت سارے لوگوں نے واک آؤٹ کیا، لیکن انڈیا نے، بھارت نے اسرائیل کو جو ہے وہ پوری طرح سے سپورٹ فراہم کی، اور اس سے ایک ان کا جو ایک پورا ایک نیکسس ہے، ایک شیطانی قسم کی تسلیس ہے، وہ بھی واضح ہو کر سامنے آتی ہے، امریکہ، اسرائیل اور بھارت کی۔ امریکہ جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے کہ ہم سیز فائر کرانا چاہتے ہیں، لیکن وہ تمام تر اقدامات وہ کرتا ہے جس سے اسرائیل کی دہشت گردی کو فروغ ملتا ہے اور معصوم انسانوں کا قتل عام ہوتا ہے۔ اور امریکہ کی یہ ہسٹری رہی ہے، ظاہر ہے اس نے تو کبھی بھی انسانیت کی پرواہ نہیں کی ہے۔ ہیروشیما ناگاساکی پہ بم پھینک کے لمحوں میں لاکھوں لوگوں کو مار دیا تھا۔ خود امریکہ کی جو بنیاد پڑی وہ لاکھوں کروڑوں ریڈ انڈینز کی لاشوں کے اوپر بنا ہے یہ۔ اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ویتنام میں لشکر کشی کی، انہوں نے عراق میں لشکر کشی کی، انہوں نے افغانستان میں لشکر کشی کی، اور اپنی قوم کو بے وقوف بنا بنا کر، خوف دلا دلا کر انہوں نے یہ کیا کہ پوری دنیا میں اپنا اسلحہ بیچا، پوری دنیا کو آگ اور خون کے دریا سے گزارا، اور آج بھی وہ دہشت گرد اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اس لیے اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ ہمیں بیدار ہونا پڑے گا، اکٹھا ہونا پڑے گا، امت کو جگانا پڑے گا، اور حکومتوں کو جو کرنے کے کام ہیں وہ حکومتوں کو کرنے چاہیے، لیکن اگر حکومتیں کام نہیں کر رہی تو انہیں متوجہ بھی کرنا ہوگا، ان پر دباؤ بھی ڈالنا پڑے گا۔ اس لیے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ یہ 1 اکتوبر سے لے کر 7 اکتوبر تک ہم یکجہتی غزہ، بلکہ اب اس میں لبنان بھی شامل ہے، یمن بھی شامل ہے، یہ پورا نہ صرف یہ کہ ہفتہ اس پچھلے 1 سال کہ جس میں دہشت گردی ہوئی ہے، جس میں قتل عام ہوا ہے، اس کے حوالے سے یکجہتی کریں گے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ، بلکہ حکمرانوں کو بھی ہم مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا رول ادا کریں۔ جو تقریر پرائم منسٹر صاحب نے کی، اگرچہ کہ اس میں کچھ کنٹینٹ ضرور موجود تھا، لیکن وہ کافی نہیں ہے، انہیں اور زیادہ قوت سے بات کرنی چاہیے تھی، اور وہاں پر تو پاکستان کے ڈیلیگیشن کا بنیادی کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ فلسطین کے مسئلے کے اوپر رائے عامہ کو ہموار کرتے۔ بہرحال ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس پورے ہفتے بڑے بڑے مارچ اور احتجاج اور جلسے بھی کریں گے، اور کل انشاءاللہ میں چترال جاؤں گا، اور پھر اس کے بعد 4 تاریخ کو فیصل آباد، پھر اس کے بعد 6 تاریخ کو غزہ ملین مارچ ہے کراچی میں، اور پھر اس کے بعد 7 اکتوبر کو یہاں اسلام آباد میں ایک بڑا ملین مارچ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہیں آپ پارا سے مارچ شروع ہوگا اور آگے تک جائے گا ایمبیسی روڈ کی طرف۔ اور میں اس میں چاہتا ہوں کہ تمام لوگ اس میں شریک ہوں، ہماری میزبانی ہے، لیکن تمام جماعتیں، ان کے پولیٹیکل ورکر اور ہر باضمیر انسان ہم چاہتے ہیں کہ اس میں شریک ہوں۔ صرف اس پروگرام کے لیے نہیں بلکہ ہم نے 7 اکتوبر کے لیے پورے ملک میں بھی اعلان کیا ہے، اور ہم اس سلسلے میں
ہر طبقے زندگی کے لوگوں سے رابطہ کریں گے، اور اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 12 بجے دن انشاءاللہ سب لوگ اپنے گھروں سے، اپنے دفتروں سے، اپنے اسکولوں سے، کالجوں سے، جو جہاں ہے وہ سڑک پر آ کر کھڑا ہو 7 اکتوبر کو 12 بجے، تاکہ ایک ایسی یکجہتی کا اظہار ہو کہ پوری دنیا دیکھے کہ اہلیان پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم کچھ اور نہیں کر سکتے، ہم لڑ نہیں سکتے، ہم وہاں جا نہیں سکتے، تو ہم ان کے لیے سڑک پہ آ کر کھڑے ہو کر پوری دنیا کو یہ میسج تو دے سکتے ہیں۔ ہم آج انشاءاللہ جو دنیا بھر میں اسلامی موومنٹس ہیں ان سے بھی رابطہ کریں گے، اور سفارت خانوں سے بھی رابطہ کریں گے، ان سے بھی اپیل کریں گے کہ یہ کام گلوبل سطح پر ہو تو سب سے اچھا ہے۔ اور پھر خاص طور پر ہم نے پھر اس کا بھی فیصلہ کیا کہ ہمارے بے شمار اختلافات ہیں، جس کا تذکرہ بھی میں آپ سے کروں گا، اور بھی بہت سارے ایشوز جو پاکستان میں موجود ہیں، حکومت سے، حکومتی پارٹیوں سے، لیکن یہ غزہ کا اور فلسطین کا معاملہ ایسا ہے کہ جو پاکستان کی جڑ بنیاد میں ہے۔ جب آل انڈیا مسلم لیگ کی اجلاس ہوتے تھے پاکستان بنانے کے حوالے سے اسٹرگل کے دوران، تو ایک قرارداد پاکستان کے لیے اگر پیش ہوتی تھی تو دوسری قرارداد فلسطینیوں کے لیے ہوتی تھی۔ قائد اعظم نے کہا کہ اسرائیل مغرب کی ناجائز اولاد ہے اور پاکستان اسے کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ 1940 23 مارچ کو جو قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی لاہور میں منٹو پارک میں، تو دوسری قرارداد فلسطین کے حوالے سے پیش کی گئی تھی۔ تو پاکستان اور فلسطین کا یہ تعلق ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ پاکستان کی یہ پالیسی رہی ہے کہ ہم اس میں بہت واضح ہیں کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس ایک پوائنٹ پر، اس یکجہتی کے اظہار کے لیے ہم تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں گے، اور آج سے ہم نے اس عمل کو شروع کیا ہے، اور آج انشاءاللہ ہم پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ کریں گے، اور ہم اس سلسلے میں حکومت سے بھی بات کریں گے، اور حکومت کے پرائم منسٹر ہوں یا پریزیڈنٹ ہوں یا جو لوگ بھی، اور پارٹی کے لوگ ہوں، چاہے وہ مسلم لیگ ہو، این پی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، اور ہم سب سے رابطہ کریں گے، علماء کرام سے رابطہ کریں گے، وکلاء سے، سول سوسائٹی سے، دانشوروں سے، ادیبوں سے، طلباء سے، سب سے درخواست کریں گے کہ اس موقع کے اوپر ہم یکجہتی کا اظہار کریں، اور 7 اکتوبر کو پورا پاکستان فلسطینیوں کے لیے کھڑا ہو، دنیا کو یہ میسج جائے گا کہ ہم بھی زندہ ہیں اور ہمیں بھی انسانیت کا کوئی درد ہے، اور ہم بھی مسجد اقصی کے حوالے سے کوئی جذباتی اور ایمانی تعلق رکھتے ہیں۔ وہ لوگ تو ہماری جنگ لڑ رہے ہیں، وہ قبلہ اول ہے، اس مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی تھی، پھر معراج پہ تشریف لے گئے تھے۔ یہ سگنیفیکنس ہے اس ارض فلسطین کی، تو ہم ایسے تو نہیں دیکھ سکتے تماشا کہ بس میرا ملک ہے اور تیرا ملک ہے، ہم سب ایک ملت ہیں۔ تو اس لیے انشاءاللہ یہ ہفتہ یکجہتی غزہ بھی ہے، 7 اکتوبر کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور مختلف پارٹیوں سے رابطے اور مختلف شعبۂ زندگی کے لوگوں سے روابط، یہ اس پورے ہفتے میں ہم کریں گے۔ 7 اکتوبر کے بعد ہم اپنی حق دو عوام کو جو تحریک لے کر چل رہے ہیں، جو ملک میں آئی پی پیز کیا، جو معاشی دہشت گردی ہے، اور اسی طرح حکومتوں کی اور حکومتوں میں شامل جو جماعتیں رہی ہیں ہمیشہ پچھلے 30-35 سال میں، جن میں سب نے آئی پی پیز کو طاقت فراہم کی ہے، اور جس کے نتیجے میں مہنگائی ہے، جس کے نتیجے میں بجلی کے بل بڑھے ہوئے ہیں، تو اس پر جماعت اسلامی کی تحریک جاری ہے، اور جو معاہدہ حکومت نے ہمارے ساتھ کیا اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، سوائے چند چھوٹی چھوٹی چیزوں کے جو انہوں نے بجلی کی قیمت پنجاب کے لیے 2 مہینے کے لیے کم کی، یا کچھ آئی پی پی سے ان کی بات چیت ہو رہی ہے، اور یا پیٹرول کی قیمت تو عالمی مارکیٹ میں ہی کم ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو اسپرٹ تھی اس پورے معاہدے کی، اس پر اس نے عمل نہیں کیا، لہذا ہم اس پہ آزاد ہیں کہ ہم اپنی جو ہے وہ تمام تر سرگرمیاں کریں گے، لیکن 7 اکتوبر کے بعد آپ نے دیکھا 29 ستمبر کو بہت پورے پاکستان میں ہر جگہ پر احتجاج ہوا، دھرنے ہوئے، اور یہ عوام کے اس جینون ایشو کے اوپر جماعت اسلامی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ بدقسمتی سے پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز کا یہ ایجنڈا نہیں ہے کہ عوام کو ریلیف دلانے کے لیے کوئی اقدامات کریں، لیکن جماعت اسلامی اس کام کو جاری رکھے گی، اور آگے کا لائحہ عمل میں انشاءاللہ 7 اکتوبر کے بعد جو بھی ہم نے ریفرنڈم اور یا ہڑتال یا اس طرح کی چیزیں طے کی ہوئی ہیں، 7 اکتوبر تک ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فوکس غزہ کی صورتحال ہو۔ اس موقع کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری عدلیہ کی اس وقت صورتحال ہے، اور اس وقت پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان واضح طور پر 2 حصوں میں منقسم نظر آتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی افسوسناک بات ہو نہیں سکتی۔ یعنی پورا انصاف کا جو نظام ہے اس میں سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ کے جج آپس میں تقسیم ہو جائیں،
اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کو ختم ہونا چاہیے اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پہل کرنی چاہیے۔ یہ جو آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی ساری چیزیں چل رہی ہیں اور چوری چھپے رات کی تاریکیوں میں یہ کام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس بحران سے نکلنے کا بھی ایک طریقہ ہے اور وہ چابی ہے جسٹس فائز عیسیٰ کے ہاتھ میں۔ وہ آئیں، قوم کے سامنے اعلان کریں کہ چاہے ترمیم آئے نہ آئے، میں اعلان کرتا ہوں کہ پچھلے ضابطے کے مطابق جو بھی ان کی مدت اگلے 1-2 مہینے میں 3 مہینے میں مکمل ہو رہی ہے، اس تاریخ کو میں اپنی کرسی چھوڑ دوں گا اور 25 دن رہ گئے 25 دن کے بعد میں چیف جسٹس آف پاکستان نہیں رہوں گا، اور اب حکومت اور پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ کیا کرتی ہے، لیکن میں چیف جسٹس آف پاکستان نہیں رہوں گا۔ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بڑے پن کا مظاہرہ کر کے یہ اعلان کر دیں تو یہ بحران ختم ہو جائے گا اور تاریخ میں ان کا نام اچھے طریقے سے لیا جائے گا۔ اور اقبال نے ایک شعر کہا تھا، دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب دل کی بات مانے، حق کی بات مانے، سچ کی بات مانے یا شکم کی بات مانے، یہ آپ کے پاس ہے۔ آپ کے ایکسٹینشن کے نتیجے میں پاکستان میں آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے، پاکستان میں عدالتی بحران پیدا ہو رہا ہے، تو اس میں آپ کو پہل کرنی چاہیے اور اس سے اس بحران کو ختم کرنا چاہیے۔ لیکن حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت تو جال سازی کر رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آئین کی رٹ لگاتے ہیں۔ یہ کس آئین اور کس ضابطے کے تحت حکومت میں شامل ہوئے ہیں سارے لوگ؟ فارم 47 کے نتیجے میں جو حکومت بنی ہے، جو پارلیمنٹ بنی ہے، اس کی اپنی کیا ساکھ ہے، کیا اس کی جو ہے وہ کریڈیبلٹی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے جائیں کہ آئین کے بنیادی ڈاکومنٹ میں تبدیلی کر دیں؟ یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ میں اس میں ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو بھی حکومت کے اس جال میں نہیں آنا چاہیے کہ وہ کہیں کہ اس حصے کو مان لیں اور اس حصے کو نہیں مانیں، اس پیکیج کو مان لیں اور اس پیکیج کو نہ مانیں۔ یہ راستہ تو خود حکومت کے فیور کا راستہ ہوتا ہے، کنفیوژن پیدا ہوتا ہے۔ تو جو بھی شقوار مطالعہ کر رہے ہیں اور ایک حصے کو تسلیم کر رہے ہیں اور دوسرے کو نہیں کر رہے ہیں، ان سے میری یہی گزارش ہے کہ یہ کنفیوژن نہ پیدا کریں اور کلیتاً اس پوری ترمیم کو مسترد کیا جائے اور ایک مرتبہ یہ سپریم کورٹ کا معاملہ سیٹل ہو جائے، پھر وہ ساری چیزیں کہ جن کا تعلق ججوں کی ایکسٹینشن سے نہیں ہے، جن کا تعلق اپنی مرضی کی عدلیہ قائم کرنے سے اور ججوں چیف جسٹس کے تقرر کے پروسیس سے نہیں ہے، اس کے علاوہ جو بھی ترمیم ہے بعد میں دیکھتے رہیں۔ لیکن اس وقت تو اگر کسی بھی ترمیم پر گفتگو کی جائے گی یا اس کی شق پر گفتگو کی جائے گی تو اس کا فائدہ ان طالع آزما لوگوں کو ہوگا کہ جو اپنی مرضی کا چیف جسٹس چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے جج چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی عدلیہ چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کا انصاف چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ڈکٹیٹرشپ والا مائنڈ سیٹ ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ سوال میرا یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ جو حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی اس پر بھی کافی تقسیم نظر آ رہی ہے تصویر باتوں بھی، اس کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو تحریک انصاف ہے وہ تو بقاعدہ ایک تحریک شروع کرنے والی ہے مطلع کے حوالے سے اور جو سپریم کورٹ کی جدا صورت حال ہے، تو کیا آپ اس کا ساتھ دیں گے؟ اچھا، اسی کے ساتھ چھوٹا سا لے لیں، یہ جو آپ تاریخ شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ نے پی ٹی آئی والوں سے یا مولانا فضل الرحمان سے مشاورت کی ہے کہ ان کو ساتھ لے کے چلیں گے؟ اچھا دیکھیں، 2-3 باتیں ہیں نا اس میں۔ ایک تو آپ نے حسن نصر اللہ شہید کی بات کی ہے۔ جماعت اسلامی کا تو پروگرام پہلے سے طے تھا 29 ستمبر کو دھرنوں کا، ہم نے وہ دھرنے رکھے، لیکن ہر دھرنے میں حسن نصر اللہ شہید کی نماز جنازہ ادا کی ہم نے۔ اس وقت امت میں تفریق پیدا کرنے والا، شیعہ سنی کی بنیاد پر گفتگو کرنے والا اور پرانے گڑے مردے اکھاڑنے والا وہ اسرائیل کو فیور دے گا۔ اتنا کامن سینس تو ہر ایک کو ہوتا ہے کہ گھر میں جب ڈاکو آتا ہے تو 2 بھائی آپس میں نہیں لڑ رہے ہوتے، ڈاکو سے لڑتے ہیں۔ تو آپ اس معاملے میں بھی اگر یہاں پر لوگوں کو فرقہ وارانہ ذہنیت کی طرف لے کر جائیں گے تو یہ فرقہ وارانہ اور مسلکی ذہنیت بیمار ذہنیت ہوتی ہے، یہ دینی ذہنیت نہیں ہے۔ اس کا سارا فائدہ لادینی قوتوں کو ہوگا۔ وہ اسرائیل ہے جس نے حسن نصر اللہ کو بھی شہید کیا اور اسماعیل ہنیہ کو بھی شہید کیا، تو ان کا میزائل تو شیعہ سنی نہیں دیکھ رہا، لیکن ہماری زبانیں نہیں رک رہی۔ تو چند لوگ ہیں، ان چند لوگوں کی وجہ سے ہم پورے پاکستانی عوام کو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ان چند لوگوں کو بھی کسی بیرونی ایجنڈے کو سامنے لا کر کام نہیں کرنا چاہیے، امت کے مفاد کو دیکھنا چاہیے۔ میری درخواست ہے بڑے بڑے علماء کرام سے کہ اس موقع پر وہ سامنے آئیں اور اس طرح کی چیز پیش کریں کہ جس کے نتیجے میں یہ تفریق ختم ہو
اور ہم اپنا رول، جماعت اسلامی اپنا یہ رول ادا کرے گی، پہلے بھی کیا ہے، اب بھی کریں گے۔ امت کو توڑنے والی جتنی چیزیں ہیں اس کا فائدہ مغرب کو ہوتا ہے، طاغوتی قوتوں، سامراجی طاقتوں کو ہوتا ہے۔ اس لیے اختلافات کو کم سے کم کر کے اتفاق کی بنیاد پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بھائی کیا کروں؟ اور پاکستان کی جو پرابلم چل رہی ہیں، جس طرح سپریم کورٹ ہے، بجلی کے بلوں کا مسئلہ ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، جو افغان کی صورتحال ہے، باقی جماعتیں بھی اس طرح ہی کرتی۔ جب گول ایک ہو تو مل کے بیٹھنے، بات کرنے میں، تحریک لانے میں کیا حرج ہے؟ اچھا دیکھیں، مل کر بیٹھنے میں اگر کوئی حرج ہوتا تو آج میں پی ٹی آئی کے پاس نہ جا رہا ہوتا، یا کوئی بھی اگر حکومت کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مسلم لیگ، ایون مسلم لیگ کے لوگ بھی آتے ہیں، تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، یا ہم ان کے پاس جاتے ہیں تو یہ تو سیاسی عمل ہے، ہونا چاہیے۔ مولانا کے پاس جانا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی این پی ہو، ایون بلوچستان کی جماعتیں ہیں اور تمام جماعتیں، پیپلز پارٹی، ہم ان کے پاس بھی جائیں گے۔ تو سارے اختلاف کے باوجود اور شدید اختلاف کے باوجود کامن ایشوز کے اوپر تو گفتگو بھی ہونی چاہیے اور کامن ایجنڈے کے اوپر اشتراک عمل بھی ہو سکتا ہے، لیکن کچھ تجربات بھی ہیں پاکستان کی 77 سال کی پولیٹیکل ہسٹری کے۔ تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ سر دست تو ہم جو ابھی ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ ایک غزہ کے اور فلسطین کے معاملے پہ کر رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ فوکس ہمارا اسی پہ رہے۔ البتہ جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو گفتگو تو ہر طرح کی ہوتی ہے۔ جہاں تک یہ ایک جو پارٹیوں کا الائنس ہے تحفظ آئین پاکستان، اس کے حوالے سے بھی جماعت اسلامی نے بہت واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ ہم مشترک چیزوں پر مشترک جلسوں میں بھی شریک ہو سکتے ہیں اور انہیں بھی جلسوں میں شریک کرا سکتے ہیں اور مل بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں، سیمینار بھی کر سکتے ہیں اور کیے بھی ہیں۔ لیکن تجربات کے نتیجے میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جماعت اسلامی جو بھی اسٹرگل کرے گی وہ اپنے پلیٹ فارم پہ کرے گی، اور اس پلیٹ فارم کو ہم جو ہے وہ مرج نہیں کریں گے کسی اور پلیٹ فارم میں۔ جی میرے دو سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ فلسطین میں ظاہری بات ہے وہاں تو مظالم ہو رہے ہیں، لیکن اگر ہم بات کریں پاکستان کے اندر کی، ہمارا فاٹا جل رہا ہے، وزیرستان جل رہا ہے، باجوڑ کی صورتحال آپ دیکھیں، پاچنار کی صورتحال آپ دیکھیں، جماعت اسلامی نے اس حوالے سے آج تک کچھ بھی نہیں کیا۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے 40 دن پورے ہو گئے ہیں، کیا غزہ کا سہارا لے کر، فلسطین کا سہارا لے کر جماعت اسلامی نے جو وعدے کیے تھے عوام کے ساتھ، جو راولپنڈی میں دھرنا دیا تھا، کیا آپ اس سے اسٹیپ بیک تو نہیں کر رہے؟ آپ کی دونوں سوالوں میں سر میں عرض کر دوں، آپ نے دو سوال کیے اور دونوں میں سوال میں آپ نے ججمنٹ دی ہے، اور صحافی کو ججمنٹ نہیں دینی چاہیے، سوال کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے پہلے یہ کہا کہ اس کے حوالے سے فاٹا اور ان سب پہ، وہ بھائی جماعت اسلامی تو ریکارڈ پر ہے۔ ابھی تو میں 3 دن پہلے تو میں جرگہ کر کے آیا ہوں پشاور میں، آپ کو تو معلوم، صحافیوں کو تو معلوم ہونا چاہیے نا، صحافیوں کو پتا ہونا چاہیے۔ جب آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں تو اس سے پہلے سر میں بتا دوں، دھرنے کے حوالے سے جس نے خلاف ورزی کی آپ اس سے سوال نہیں کر رہے، جو دھرنے پہ بیٹھا 14 دن سڑتے رہے اور گرمی میں بلبلاتے رہے لیکن پھر بھی ڈٹ کر کھڑے رہے، اور اس کے بعد ہڑتال بھی کی، اس کے بعد پھر جو ہے وہ 29 تاریخ کو سینکڑوں دھرنے کیے، تو وہ بھی شاید آپ کی نظر سے نہیں گزر سکے، تو وہ بھی گزر جائیں گے انشاءاللہ جب آپ مطالعہ فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد جب 7 تاریخ کو یہ غزہ کا معاملہ، ظاہر ہے یہ تو ہم اس کو تو مستقل لے کر چل رہے ہیں۔ آپ کو تو یاد ہوگا ہم نے اپنے دھرنے میں بھی فلسطین کو نہیں بلایا تھا، بلکہ دھرنے کے دوران میں قطر گیا تھا اور اسماعیل ہنیہ شہید کی نماز جنازہ میں شریک ہوا تھا، اور پاکستان میں سرکاری سطح پر کوئی آدمی، ایک آدمی بھی اور کسی پارٹی نے نہیں بھیجا تھا وہاں بندہ۔ تو اس لیے ہم فلسطین کو نہیں بھلا سکتے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اور کشمیر بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان تمام پبلک ایشوز پر جن کا تعلق بجلی سے، پانی سے، جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی اور کام کر ہی نہیں رہا، کوئی اور بات کر ہی نہیں رہا، لیکن ہم اپنے حصے کا کام کریں گے، اور میں 7 تاریخ کے بعد بہت واضح طور پر آپ کو پورا ایک نقشہ پیش کروں گا۔ اللہ نے چاہا تو ہم حکومت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کریں گے اور ریلیف عوام کے لیے لیں گے۔ آپ نے عدلیہ کی تقسیم کے بارے میں بات کی ہے، تو یہ تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کبھی ڈوگرہ صاحب سے بن جاتی ہے، کبھی عدلیہ باری تحریک خاتون کی آ جاتی ہے، کبھی ججز کے خلاف فیصلے دیتے ہیں۔ ایک لمبا سلسلہ ہے کہ جو عدلیہ کے اندر سے اسکینڈل آتے رہتے ہیں، جس کے اوپر ہم خبریں بھی بنتی ہیں اور سیاسی جو ہے لیڈر جو ہے وہ بیانات بھی دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ آپ موجودہ بھی جو اسکینڈل ہیں، آپ اس کو سارے کا سارے جتنے اسکینڈل عدلیہ میں سے آتے ہیں تو آپ اس کا ذمہ دار حکومتوں کو اور یہ اپوزیشن کو قرار دیتے ہیں، یا اس میں کہیں نہ کہیں عدلیہ بھی انوالو ہے؟ میں نے تو عرض کیا عدلیہ تو سب سے پہلے ذمہ دار ہے نا، حکومت جو بھی کر رہی ہو
जजिस तो साथ बैठ जाए ना कम से कम। अब जो कुछ भी हो गया है इन सारे जजिस को साथ बैठना चाहिए और पाकिस्तान के आइन को और इंसाफ के अमल को मुकद्दम रखें, अपनी जाती राय को मुकद्दम ना रखें और इस क्राइसिस में ना डालें। तो जजिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और हुकूमत तो कर ही ये रही है कि तकसीम पैदा कर रही है। वो तो चाहती ही है कि तकसीम पैदा हो जाए और उसके नतीजे में उनके अपने मफादात पूरे हो जाएं और ये बदकिस्मती से ये पहले भी होता रहा है। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अदलिया, अब जैसे हमारी बिल्कुल वाज़ेह राय है कि अब हुकूमत को ऐलान कर देना चाहिए जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से कि वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे, इसलिए कि जो तरीक़ेकार राइज है उस सीनियरिटी की बुनियाद पर उनका बनता है और इस पर हमारा मौक़िफ़ भी वाज़ेह है और होना भी चाहिए सबका मौक़िफ़। लेकिन आपको याद होगा कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के हवाले से कितनी बड़ी तहरीक चली थी और पूरा पाकिस्तान उनकी पुष्ट पर आकर खड़ा हो गया था। वकला तहरीक चली थी, सियासी जमातें आ गई थीं, सब ने मिलकर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए चीफ जस्टिस, उस वक्त के चीफ जस्टिस का साथ दिया था। लेकिन चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी कौम की तमन्नाओं पे पूरे नहीं उतरे, उन्होंने इंसाफ फराम नहीं किया। उनके नाक के नीचे जो है बेइंसाफी होती रही, बल्कि वो उस अमल में पूरे शरीक रहे बहुत सारी चीज़ों में। इंतखाबात पामाल होते रहे। मुझे याद है कराची में जिस तरह से मुख्तलिफ इंतखाबात में धांधली की गई, जाली वोटर लिस्टें, उन सब को उन्होंने जो है वो तक़वियत पहुंचाई जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने। तो हम नहीं चाहते कि कोई आइंदा भी कोई इस तरह से हो। हम हक और सच की बुनियाद पर किसी के लिए बात कर रहे हैं। मंसूर अली शाह से किसी की रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन उनका नाम आना चाहिए, सीनियरिटी पे वो आते हैं, उनका ऐलान होना चाहिए। लेकिन इन अदलिया के जजेस को भी सोचना चाहिए कि कौम बड़ी तमन्नाओं से उनकी तरफ देखती है और ये बचकाना काम करते हैं या छोटे छोटे मफादात की खातिर इंसाफ को बेच देते हैं, तो और उसके नतीजे में पाकिस्तान में नया बहरान पैदा हो जाता है। तो उससे भी उनको जो है वो पहले उनका कर लूं फिर आप एक इसकी पहले जी 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 किस पे पहले तो ये अभी तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। अभी तो चीफ जस्टिस साहब को जाना चाहिए, दूसरे को आना चाहिए, फिर बात होनी चाहिए। जी क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या पैगाम लेके जा रहे हैं, ये काट क्यों किया जा रहा है और उसका फायदा फलस्तीन को कैसे पहुंचाएंगे? एक सवाल। दूसरा सवाल, आपने आईपीपी के हवाले से धरना दिया, कई दिन धरना दिया, सिर्फ इतनी आउटपुट बता दें कि उसके हवाले से हुकूमत ने किया क्या है। आपने कहा मुआहदे की खिलाफवर्जी की है, जितनी पेशरफ्त हुई है उससे तो आगाह कर लें। अच्छा देखें, जो आप गजा के हवाले से और फलस्तीन के हवाले से बात कर रहे हैं, मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और बड़ी बड़ी जमातें वाज़ेह तौर पर इसराइल की मजम्मत करें और ये जो दरमियानी रास्ता निकालने की हुकूमत कोशिश करती है इसराइल के, एक तरफ कहते हैं कि जनाब दहशतगर्दी हो रही है और दूसरी तरफ कहते हैं दो रियासती हल, तो दरहकीकत इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दो रियासती हल की बात करना डिप्लोमेटिकली भी ठीक नहीं है और इसराइल को एक तरह से लेजिटिमेसी फराम करने के मुतरादिफ है। तो कम अज कम पाकिस्तान के जिसका वाज़ेह मौक़िफ़ है कोई करे ना करे, इसलिए कि जो फलस्तीन का मामला है वो कोई इलाके का जोग्राफिया का मामला नहीं है, ये ईमान का मामला है। तो इसमें पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से ऐसी बात नहीं आनी चाहिए और सारी पार्टियों को मिलकर यही बात करनी चाहिए कि यह बात ना की जाए और इसराइल को जो है वो कुल्लियतन मुस्तरद होना चाहिए। अलबत्ता फलस्तीनियों की एक रियासत की बात करनी चाहिए। नंबर दो बात यह कि मैं चाहता हूं कि पीटीआई हो या नून लीग, पीपल्स पार्टी हो या कोई और पार्टी, हक और इंसाफ की बुनियाद पर उन्हें हमास के साथ खड़ा होना चाहिए। यह ना हो कि वो अमेरिका की आशीर्वाद के चक्कर में ये पार्टियां, कोई ट्रंप की तरफ देख रहा हो, कोई बाइडन की तरफ देख रहा हो, कोई हैरिस क्या नाम है उसका, कमला हैरिस, उसकी तरफ देख रहा हो, और इस चक्कर में जो हक और सच की बात है, हमास एक लेजिटिमेट जमात है, वहां वो इंतखाबात जीती थी और उसकी हुकूमत नहीं बनने दी गई। वो जमहूरी एतबार से वहां की लीगल जमात है और इसी तरह उसकी जो रेजिस्टेंस है वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक लेजिटिमेट रेजिस्टेंस है। कोई काबिज फौज किसी जगह पर आ जाए तो उससे आप असलहे से लड़ सकते हैं, चार्टर में लिखा हुआ है। तो फिर ये पार्टियां हमास की हिमायत क्यों नहीं करती वाज़ेह तौर पर? ये हमारा मौक़िफ़ है और हम ये सबसे दरख्वास्त करेंगे कि सब इसके ऊपर आ जाएं ताकि एक यकजाई पैदा हो। और फलस्तीनियों की हिमायत इस तरह से करनी चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम वक्त गुजारने के लिए काम करें, हमें पूरे भरपूर तरीके से पूरी कौम को मुत्तहिद करना चाहिए और इंतशार और इख्तिलाफ से बचना चाहिए। और जहां तक आपने उसकी बात की, मैं बता चुका हूं कि देखें, जो जिम्मेदारी हुकूमत की है वो तो मुझ पे मत डालें ना, हुकूमत से पूछें कि उसने क्या किया। अब वो रोज बयान देते हैं कि 5 IPP से बात हो गई, मेरे भी इल्म में कुछ चीजें हैं
لیکن جب تک کوئی چیز سامنے نہیں آئے گی تو ہم تو نہیں سمجھتے کہ چونکہ حکومت کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آئی پی پی سے انہوں نے 5 آئی پی پیز کو بند کرنے کی بات کی ہے تو اس کا بینیفٹ کتنا ہے؟ تقریباً 200 سے 250 ارب روپے کا بنے گا. تو یہ 200 سے 250 ارب روپے بجلی کے بلوں میں کمی کر کے پورا کریں نا. وہ اپنے ایف بی آر کی نالائقی چھپانے کے لیے کیوں استعمال کریں گے اسے، جس نے ابھی بھی 96 ارب روپے کم جمع کیے ہیں. یہ تو وہ کم جمع کیے ہیں جو ٹیکس لگا چکی ہے حکومت. تو پھر ایف بی آر کے 25,000 لوگوں کی کیا ضرورت ہے پاکستان کو کہ جو اپنے آدات ہی پورے نہ کر سکے جو ٹیکس لگ چکا ہے. ڈائریکٹ ٹیکس آ رہا ہے، امپورٹ پہ ڈائریکٹ لگ رہا ہے، ایکسپورٹ پہ ڈائریکٹ لگ رہا ہے، تنخواہ سے ڈائریکٹ کٹ رہا ہے، بجلی کے بلوں میں ڈائریکٹ کٹ رہا ہے. تو پھر یہ ایف بی آر کے 25,000 لوگ ہم کیوں پالیں؟ تو یہ سب چیزیں حکومت کے ذمہ ہیں. پھر انہوں نے جو 2 مہینے کے لیے پنجاب میں کم کیا تو حکومت صرف پنجاب میں تو نہیں ہے، سندھ میں بھی پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور اسی طرح بلوچستان میں بھی ان کی حکومت ہے. تو یہ ساری چیزوں میں تو اکٹھے ہوتے ہیں. آئینی ترمیم میں تو بڑے ہینڈز اینڈ گلوز زبردست، لیکن پاکستان کے عوام کو اگر کوئی مسئلہ ہو تو صوبہ اور وفاق شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ڈرامے پاکستان کے عوام کے ساتھ کب تک ہوں گے؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ذمہ داری حکومت کی اس سے پوچھے. ہم سے تو یہ پوچھیں کہ آپ مزید کتنے دھرنے دے سکتے ہیں. وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انشاءاللہ نہ صرف دھرنے دے سکتے ہیں بلکہ اللہ نے چاہا تو حکومت کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کریں گے. ہر چیز کا اپنا ایک اسٹیپ ہوتا ہے. ہم نے اس وقت اس لیے یہ بات مانی کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کو ایک موقع فراہم کریں. وہ وقت ختم ہو گیا ہے. اب فیصلہ ہم کریں گے انشاءاللہ، اب حکومت نہیں کرے گی. جی ماضی کی طرح جس طرح آپ نے بھی فخر چودھری والی تحریک کا حوالہ دیا تو ایسی کسی جوائنٹ تحریک میں جا سکتی ہے جس میں میرا خیال ہے کہ اس کی نوبت نہیں آنی چاہیے. اور میں نے تو کہا نا کہ اس وقت جو کی رول ادا کر سکتے ہیں پاکستان کے آئین اور کو مقدم کرنے کے لیے وہ قاضی فائز عیسیٰ کر سکتے ہیں. وہ آ جائیں سامنے اور ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ اپنا جو ہے وہ اعلان کر دیں کہ میں 25 دن کے بعد اب چیف جسٹس نہیں رہوں گا تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، بات دوہرائی ہے. میں جماعت اسلامی کا موقف یہ ہے کہ پاکستان میں جو الیکشن فروری 2024 میں ہوا وہ دھاندلی زدہ تھا، دھاندلا تھا، فارم 47 تھا. لیکن اس میں خوش قسمتی سے 70-80% فارم 45 موجود ہیں. جب فارم 45 موجود ہیں تو اس کا جواز ہی نہیں ہے کہ ایک لیجیٹیمیٹ ڈاکومنٹ کی موجودگی میں کوئی فریش الیکشن کی بات کرے جبکہ کچھ بھی نہیں بدلا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اس دھاندلی کو قبول کر رہے ہیں اور ایک نئی دھاندلی کا راستہ ہموار کر رہے ہیں. ویسے بھی بہت ساری پارٹیوں کا پرابلم یہ نہیں ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، ان کا پرابلم یہ ہے کہ اس دھاندلی سے ہمیں کیوں نہیں جتایا. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام صحافی حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. کچھ اہم مسئلوں پر آج بات کرنی ہے، لیکن میں سب سے اہم مسئلہ اس وقت پوری دنیا کا ہے وہ فلسطین کی صورتحال ہے، غزہ کی صورتحال، لبنان اور یمن، جہاں اسرائیل دندناتے ہوئے دہشت گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں پر بمباری کر رہا ہے. اسی سے آغاز کرتا ہوں. آج خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے لبنان میں بھی اپنی فوجیں اتارنا شروع کر دی ہیں اور گزشتہ سال 7 اکتوبر کو جو ہزیمت اسرائیل کو اٹھانی پڑی تھی، عملاً تو اسرائیل کو شکست ہو گئی تھی اور ان کا پورا نیٹ ورک تباہ ہو گیا تھا. ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک، ان کی ٹیکنالوجی، ان کے آئرن ڈوم، ان کی فوج، اور جو القسام بریگیڈ تھی حماس کی، اس نے پوری دنیا میں جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رازداری کے ساتھ اتنا بڑا آپریشن شاید دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوا. اور ایک ایسی جگہ پہ جو ایک پریزن ہے، ایک جیل ہے، کھلی جیل غزہ، وہاں جہاں چاروں طرف اسرائیل موجود ہو، اس کی ٹیکنالوجی موجود ہو اور اس کی سب چیزوں کو فیل کرتے ہوئے انہوں نے اتنا تاریخی طوفان الاقصی کے نام سے آپریشن کیا تھا جس سے عملاً تو اسرائیل ہار گیا تھا. اس کے بعد اس نے اب تک جو کچھ بھی کیا ہے وہ نہتے لوگوں کا قتل عام کیا ہے، جینوسائیڈ کیا ہے. جو 43,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں جن کی باڈیز ملی ہیں غزہ میں، ان میں سے 30,000 سے زائد بچے اور خواتین ہیں. اور اسکولوں اور خیموں اور اسپتالوں اور مسجدوں اور چرچز سب پہ اس نے بمباری کی ہے.
اور اس وقت بھی کہتے ہیں کہ ہزاروں لاشیں ملبے کے ڈھیر تلے موجود ہیں. اور سب سے پہلے تو ہم استقامت جو انہوں نے جس کا مظاہرہ کیا ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں غزہ کے لوگوں کو، کہ جو سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے لیکن ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں.